آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق بخاری شریف میں ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جو اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے چنا تھا، آپ کے لیے تیاری کر کے زاد سفر بنا لیتی تھی اور آپ وہاں تشریف لے جا کے غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ کیا عبادت تھی؟ ما طریق تعبدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر العینی نے عمدہ میں سوال پیدا کیا ہے، کیا عبادت؟ وہی تو ابھی آئی نہیں۔ اس میں 4 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ما بقیا من آثار ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جو معمار ہے کعبہ کے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کا قبیلہ جرہم جس میں ان کی شادی ہوئی، ان کے آثار باقیات موجود تھے، اس کے سمت صحیح پیغمبر کے پاس محفوظ تھے اور آپ اس کے مطابق عبادت کر دے۔ آپ کبھی کبھی فرماتے تھے انا علی ملت ابراہیم، میں پکا ابراہیمی ہوں، اور اللہ نے بھی آپ سے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پابندی کریں، وہ بڑے یکسو پختہ مسلمان تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے، ان کے اعمال و اقوال پر عمل پیرا تھے۔ جواب یہ ہے کہ ان دونوں بزرگ پیغمبروں کا پیغام مکہ تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے مکہ مکرمہ اور آس پاس کوئی یہودی اور عیسائی موجود نہیں تھے۔ مدینہ منورہ کے پاس تھے، وہ علیحدہ جگہ ہو تو 400 کلومیٹر دور ہے، 13-14 دن کی مسافت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد اپنے دور میں فلسطین سے مکہ بھیجا تھا، لیکن وہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے راستے میں مر گیا۔ اس کی قبر بنی اور اس پر لکھا ہوا تھا قبر رسول اللہ عیسیٰ، قبر رسول اللہ عیسیٰ، لیکن زمانے کے گزرنے سے اس پر درمیان کا لفظ رسول مٹ گیا، تو آخر میں لکھا ہوتا ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ۔ تاریخ طبری میں ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ زمانے کے گزرنے سے کتب برباد ہو گیا، اس لیے مرزا غلام محمد کہتا تھا کہ آپ کی قبر رملہ کے راستے میں مکہ کی طرف ہے، عیسیٰ مر چکے۔ شاہ صاحب نے گرفت کی کہ غلط ہے، یہ قاصد تھا حضرت عیسیٰ کا جو اہل مکہ کے لیے بھیج رہے تھے اور راستے میں مر گیا۔ جب اسے حضرت نے رد کر لیا تو پھر کہا کہ نہیں، کشمیر کے اندر کوئی قبر ہے، اس پر مسیح لکھا ہوا ہے۔ اب کشمیر اور فلسطین کی کوئی مناسبت ہے آپس میں؟ جس طرح آپ کہیں کہ جی وہ آدمی گلشن اقبال میں ہے، اگر گلشن اقبال میں نہیں ہے تو پھر ترخم میں ہے، تب گلشن اقبال اور ترخم کا کیا جوڑ ہے؟ آپ کہیں کہ گلشن اقبال میں نہیں تو گلستان جوہر میں ہوگا۔ صدر یہ نسبت ہے، یہ تو نہیں کہ فلسطین کی نسبت کشمیر سے ہے۔ کذاب کا یہی حال ہوتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام تکوینی طور پر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں قبل النبوہ، اسی طرح قبل النبوہ ان کی سوچ، فکر، خیال اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہی عبادت ہے۔ اللہ نے ان کو جو معاصی اور خلاف مروت امور سے بچایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے نا، وہ عبادت بھی ان کو موہوب من اللہ ہے۔ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے خود جواب یہ دیا کہ وَأَمَّا طَرِيقُ تَعَبُّدِهِ فَكَانَتْ بِالتَّفَكُّرِ فی آلاء اللہ و نعمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت عبادت کا طریقہ اللہ کی نعمتوں میں اور احسانات پر غور و فکر۔ وَأَمَّا طَرِيقُ تَعَبُّدِهِ
فکان بالتفکر فی آلاء اللہ و نعمہ،